کو سجدہ کیوں کروں؟ فرشتے حیرت سے شیطان حاشر بھائی، کیا تمہیں پتہ ہے کہ پہلا انسان کہاں سے آیا تھا اور اس کا نام کیا تھا؟ عبد المومن بھائی مجھے نہیں پتا، چلو آؤ چل کے ٹیچر سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم ٹیچر، ہمیں بتائیں سب سے پہلا انسان کہاں سے آیا تھا اور کیوں آیا تھا اور اس کا نام کیا تھا؟ وعلیکم السلام بچوں، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ میں آپ کے سارے سوالوں کا جواب دے دیتا ہوں۔ ایک دفعہ اللہ پاک نے فرشتوں کی محفل میں ایک اعلان کیا کہ میں زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے حیران ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے موجود ہیں تو پھر ایک نئی مخلوق کو پیدا کرنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ زمین کے مختلف حصوں سے سرخ، سفید اور سیاہ مٹی لے کر آؤ۔ اب یہ رنگا رنگ مٹی آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اسے مکہ اور طائف کے درمیان رکھا اور اپنی رحمتوں کی بارش برسائی۔ اتنی بارش برسائی کہ مٹی بالکل صاف ہو گئی۔ کچھ عرصہ تک بھیگی ہوئی مٹی اسی طرح پڑی رہی۔ پھر اس مٹی میں خمیر پیدا ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے پانی سے دھلوایا۔ پھر اس مٹی کو ایک انسانی مجسمے کی شکل عطا کی۔ پھر اس مجسمے کو سوکھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ 40 سال تک یہ مجسمہ پڑا رہا تاکہ سوکھ جائے۔ یہ مجسمہ سوکھتے سوکھتے اتنا سخت ہو گیا کہ اس کی مٹی کھنکھنانے لگی۔ اب یہ مجسمہ کھڑا ہونے کے قابل ہو گیا تھا۔ پھر ایک روز اللہ پاک نے اس مجسمے میں روح پھونک دی۔ روح مجسمے کے اندر اندھیرے سے گھبرائی اور واپس آ گئی۔ اس طرح اللہ پاک نے اسے 3 بار جانے کا حکم دیا۔ آخر کار یہ روح مجسمے کے اندر سر کی طرف سے داخل ہو گئی۔ روح کا اندر جانا تھا کہ گوشت پوشت ہڈی پٹھے والا یہ مجسمہ زندہ ہو گیا۔ اس میں ارادہ، شعور، عقل، جذبات سب پیدا ہو گئے۔ مٹی کا یہ بے جان مجسمہ زندہ ہو گیا، باتیں کرنے لگا، ہاتھ پیر چلانے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام آدم رکھا۔ پھر ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جنت سے ایک خوبصورت پوشاک لے کر آئے۔ آدم علیہ السلام کو جنت کے کپڑے پہنائے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے اس نئے آدم کو تمام چیزوں کے نام اور اس کی خصوصیات سکھا دیں۔ اللہ تعالیٰ اس نئے انسان کو فرشتوں سے ملانا چاہتے تھے، اس لیے جنت میں ایک زبردست تقریب سجائی گئی جہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھی۔ درختوں پر خوش الحان پرندے اللہ پاک کی پاکی بیان کر رہے تھے۔ اللہ پاک نے سونے کا ایک تخت بچھوایا۔ آدم علیہ السلام کے سر پر خوبصورت تاج سجا کر انہیں تخت پر بٹھا دیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مختلف چیزوں کے نام پوچھے۔ فرشتوں کو کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ فرشتوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ فرشتے بولے، اے ہمارے رب، ہم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نائب بنی آدم سے انہی چیزوں کے نام پوچھے تو آدم علیہ السلام نے فر تمام چیزوں کے بارے میں بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ حکم کی تکمیل کرتے ہوئے تمام فرشتے سجدے میں گر گئے مگر شیطان اکڑ کر کھڑا رہا۔ شیطان جس کا اصل نام عزازیل تھا۔ فرشتوں اور عزازیل میں فرق یہ ہے کہ فرشتے نور سے بنے ہوئے ہیں اور عزازیل یعنی شیطان ایک جن تھا اور جن آگ سے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ عزازیل بھی فرشتوں کی طرح اللہ پاک کی ایک مخلوق ہے۔ یہ پہلے بہت نیک اور عبادت کرنے والا ہوا کرتا تھا
اس عبادت اور پرہیزگاری کی وجہ سے اللہ پاک نے عزازیل کو ترقی دے کر فرشتوں کے ساتھ جنت میں رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ بچوں، اب سب فرشتے سجدے میں تھے اور عزازیل یا شیطان تکبر کی وجہ سے اکڑ کر کھڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس سے اس نافرمانی کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور آدم مٹی سے، میں آدم سے بہتر ہوں، ہمیشہ مٹی نیچے اور آگ اوپر ہوتی ہے، میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ فرشتے حیرت سے شیطان کی اس بدتمیزی کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو غرور اور تکبر بالکل بھی پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مردود کہا اور اس کو جنت سے بے دخل کر دیا۔ شیطان نے اللہ سے جاتے جاتے قیامت تک کی مہلت مانگ لی۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ مہلت عطا کر دی، پھر شیطان مردود نے جاتے ہوئے کہا کہ میں آدم کو اور اس کی اولاد کو تیری راہ سے بھٹکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم جو چاہو کر لو، جو میرے فرما بردار بندے ہوں گے اور جو مجھ سے محبت کرتے ہوں گے وہ ہرگز تیری باتوں میں نہیں آئیں گے، اور جو تیری پیروی کرے گا اور تیری دوستی اختیار کرے گا میں انہیں اور تجھے سب کو دوزخ میں ڈال دوں گا۔ شیطان جنت سے بے دخل ہو گیا، لیکن وہ آدم علیہ السلام کا دشمن بن گیا اور اس نے آدم علیہ السلام سے انتقام لینے کی ٹھان لی۔ بچوں، قصے کے اس حصے سے آپ کو یہ تو پتہ چل گیا ہوگا کہ پہلے انسان کا نام آدم تھا اور وہ جنت میں رہتا تھا۔ اگر آپ نے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن بھی دبا دیں۔